بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم نمبر 7 جیوے جیوے پاکستان کے شاعر کا تعارف، نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال، نظم کے مشقی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ نوابزادہ مرزا جمیل الدین خان کی ولادت 1925 عیسوی کو دہلی، ہندوستان میں ہوئی اور وفات 2015 عیسوی کو ہوئی۔ دہلی سے BA کیا، محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے، پھر ایوان صدر میں بھی افسر بکار خاص، نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو، وائس پریزیڈنٹ، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے، مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں۔ عالی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے۔ ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے۔ پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں شرکت کی۔ غزلوں، دوہوں، سفر ناموں، کالموں کے متعدد مجموعے ابھی زیر طبع ہی تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کے ادبی شاہکار ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ شامل نصاب نظم جیوے جیوے پاکستان شاعر جمیل الدین عالی کا مشہور و معروف ملی نغمہ ہے جو ہر پاکستان کے دل کی دھڑکن بن گیا ہے۔ جمیل الدین عالی دعائیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ ہمارا وطن پاکستان کے ایک باغ کی مانند ہے جس میں مختلف قومیتوں اور زبانوں کے بولنے والے رنگ برنگے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں اور مل جل کر اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہیں۔ عالی جی کہتے ہیں کہ میرے ملی نغموں کو سن کر ہر ایک کے اندر وطن سے محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ہر ایک کے لبوں پر یہی دعا آتی ہے کہ خدا ہمارے وطن کو ہمیشہ جیتا رکھے اور اسے شاد اور آباد رکھے۔ بر صغیر کے مسلمان منتشر اور غیر مستحکم تھے۔ مطالبہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک بن کر نمودار ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت دنیا میں اور بھی مسلم ممالک ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے، لیکن پاکستان ان کے درمیان ایک روشن سورج بن کر ابھرا۔ شاعر اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بے مثال قربانیاں دیں، انگریزوں اور ہندوؤں کے ظلم و ستم سہے۔ اب ہماری نسل کا یہ فرض ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ایک مضبوط، روشن اور خوشحال پاکستان کے لیے اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں تاکہ اقوام عالم میں اس کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور شاد و آباد رکھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ شامل نصاب نظم جیوے جیوے پاکستان شاعر جمیل الدین عالی کا مشہور و معروف ملی نغمہ ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز بن گیا ہے۔ یہ نغمہ ملی اتحاد کا ترجمان ہے۔ اس نظم میں حب الوطنی کا درس دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان بے پناہ قربانیوں اور مشکلات جھیلنے کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ اب ہماری نسل کا یہ فرض ہے کہ اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار عملی طور پر ادا کریں، ذاتی مفادات کو بھلا کر قومی مفادات کو ترجیح دیں، ایک مضبوط، خوشحال اور روشن پاکستان کے لیے اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ ہمیں باہم اختلافات کو بھلا کر اتحاد و اتفاق کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے وطن پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم اور شاد و آباد رکھے، آمین۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد نظم کے مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، ایک سجی ہوئی پھلواری شاعر نے کسے کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے ایک سجی ہوئی پھلواری پاکستان کو کہا ہے۔ دوسرا سوال ہے،
جھیل گئے دکھ جھیلنے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، قتل کیا گیا، مسلمان ماؤں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا۔ یہ وطن ہمیں تشتری میں سجا کر پیش نہیں کیا گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کی غم و الم کی داستان پاکستان ہے، مگر وہ لوگ پاکستان کے لیے دکھ درد سہ کر پاکستان بنا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے سے شاعر کی مراد یہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے اس نغمے کے پہلے بند کی تشریح کیجیے۔ اس کے جواب میں اس طرح سے لکھا جائے گا، اس بند کے مختصر الفاظ میں شاعر دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اس کے بعد سوال ہے شاعر نے آخری بند میں کیا پیغام دیا ہے؟ اس کا جواب ہے آخری بند میں جمیل الدین عالی کہتے ہیں کہ پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا۔ یہ وطن ہمیں تشتری یعنی پلیٹ میں سجا کر پیش نہیں کیا گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کی غم و الم کی داستان پاکستان ہے، مگر وہ لوگ پاکستان کے لیے دکھ درد سہ کر پاکستان بنا کر اس دنیا سے چلے گئے، اور اب پاکستان کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے ہمیں منظم اور متحد رہنا ہوگا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو کتنا مضبوط اور پرامن بناتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے طرز جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جن کو MCQs بھی کہا جاتا ہے، اور امتحانات میں پیپر کے حصہ الف میں کثیر الانتخابی سوالات آیا کرتے ہیں، تو لہٰذا اس نظم کے کثیر الانتخابی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہماری دھن ہے، آپشن نمبر 1 ایمان، آپشن نمبر 2 اتحاد، آپشن نمبر 3 پاکستان، آپشن نمبر 4 ترقی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 پاکستان۔ دوسرا جملہ ہے بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پر لایا، آپشن نمبر 1 ہمارا قائد، آپشن نمبر 2 ہمارا پرچم، آپشن نمبر 3 ہمارا نغمہ، آپشن نمبر 4 ہمارا وطن۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ہمارا وطن۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے ایک نام ہمارا سے مراد ہے، آپشن نمبر 1 ایران، آپشن نمبر 2 پاکستان، آپشن نمبر 3 سعودی عرب، آپشن نمبر 4 چین۔ تو درست آپشن ہے آپشن نمبر 2 پاکستان۔ چوتھا سوال ہے ستاروں کے جھرمٹ سے شاعر کی مراد ہے دنیا کے، آپشن نمبر 1 لوگ، آپشن نمبر 2 بر اعظم، آپشن نمبر 3 سمندر، آپشن نمبر 4 ممالک۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ممالک۔ آئیے چلتے ہیں اس نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف، جس میں اس نظم کا پہلا شعر ہے جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 جیوے۔ اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی میں لفظ ہے جیوے، جس کے معنی ہے زندہ رہے۔ عزیز طلبہ، امتحانات میں جب بھی اشعار کی تشریح کا سوال آتا ہے تو اس میں اشعار کی تشریح لکھنے سے پہلے شعر کے لیے نظم کا حوالہ اور شعر سے پہلے شاعر کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ میں نے نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ لکھ دیا ہے۔ اس طرح سے لکھا جائے گا کہ مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے، جو عالی جی کی نغمہ نگاری سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح حوالہ شاعر میں اس نظم جیوے جیوے پاکستان کے شاعر جمیل الدین عالی ہیں۔ اس کے بعد شعر کی تشریح لکھی جائے گی، تو آئیے شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی کہ اس ابتدائی بند میں شاعر جمیل الدین عالی پاکستان کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، اس ملک کی سلامتی پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے، خدا اسے دشمنوں کی نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اس ملی نغمہ کا یہی وہ مقبول ترین ٹکڑا ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی دھڑکن بن گیا ہے۔ بقول شاعر شرر نعمانی، جب تک ہے یہ جان سلامت گیت وطن کے گائیں گے، چاند ستاروں سے بھی اونچا ہم پرچم لہرائیں گے، گیت وطن کے گائیں گے ہم پرچم لہرائیں گے۔ اس کے بعد اس نظم کے دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں۔
اگلا شعر ہے مہکی مہکی روشن روشن پیاری نیاری رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ مہکی مہکی جس کے معنی ہے خوشبودار، دوسرا لفظ روشن روشن جس کے معنی ہے درخشاں یا چمکدار، تیسرا لفظ نیاری جس کے معنی ہے سونے چاندی کے ذرات ملی ہوئی مٹی، چوتھا لفظ پھلواری جس کے معنی ہے پھولوں کی کیاری۔ چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں جمیل الدین عالی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وطن پاکستان ایک باغ کی مانند ہے، اس میں مختلف قومیت، تہذیب و تمدن اور زبانیں بولنے والے لوگ رنگ برنگ پھولوں کی طرح مہکتے ہیں اور مل کر اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہیں۔ اس پاک دھرتی میں خوبصورت رنگوں کے پھول کھلتے ہیں اور پھولوں کی یہ کیاری ہمارا وطن پاکستان ہے۔ یہ دھرتی سونے چاندی کے ذرات ملی ہوئی مٹی سے اور ہر ذرے سے بس ایک ہی آواز آتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ بقول شاعر یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے۔ اس نظم کا اگلا شعر ہے من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لے رہا ہے پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ من پنچھی جس کا معنی ہے دل کا پرندہ، دوسرا لفظ پنکھ ہلانا جس کے معنی ہے پرواز کرنا یا پھڑ پھڑانا، تیسرا لفظ دھن جس کے معنی ہے سر موسیقی۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس بند میں جمیل الدین عالی کہہ رہے ہیں کہ میرا دل ایک پرندہ بن کر جب بھی اپنے پروں کو ہلاتا ہے تو اس سے موسیقیت پیدا ہوتی ہے اور سننے والوں کو اس نغمگیت میں وطن پرستی اور وطن دوستی محسوس ہوتی ہے۔ میرے نغموں اور گیتوں میں پاکستان سے بھرپور محبت اور چاہت کا اظہار ملتا ہے۔ میرے ملی نغموں کو پڑھ کر اور سن کر سب کے لبوں پر یہی دعا آتی ہے کہ خدا ہمارے وطن پاکستان کو ہمیشہ جیتا رکھے اور اسے شاد اور آباد رکھے۔ بقول شاعر الف سے اپنا بے سے بہتر بے سے پاکستان، پاکستان کی خاطر بچوں سب کچھ ہے قربان۔ اگلا شعر ہے بکھرے ہوں کو بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پر لایا کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ بکھرے ہوئے جس کے معنی ہے منتشر، دوسرا لفظ مرکز جس کے معنی ہے پلیٹ فارم، تیسرا لفظ جھرمٹ جس کے معنی ہے ہجوم یا بھیڑ۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس بند میں جمیل الدین عالی کہہ رہے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمان باہمی طور پر متحد نہیں بلکہ منتشر تھے۔ وہ غیر منظم انداز میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مطالبہ پاکستان کی بنیاد پر وہ فکری، نظری اور عملی طور پر متحد اور یکجا ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمان حصول پاکستان کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے کے تحت قیام پاکستان کی جدوجہد میں مصروف عمل ہو گئے اور بالآخر 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان بطور ایک آزاد ملک وجود میں آ گیا۔ اور بھی مسلم ممالک ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے لیکن پاکستان ان کے درمیان ایک روشن سورج بن کر ابھرا جسے ہم دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ہماری دعا یہی دعا ہے کہ خدا اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ بقول شاعر شرر نعمانی سبز ہلالی پرچم جگ میں سورج بن کر چمکے گا، خاک وطن کا ذرہ ذرہ سونا بن کر دمکے گا۔ نظم کا اگلا شعر ہے جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہی نام ہمارا پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں جھیل گئے کے معنی ہے برداشت کر گئے، ایک رہیں گے کے معنی ہے متحد رہنا۔ شعر کی تشریح میں کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ اس بند میں جمیل الدین عالی اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ قیام پاکستان بر صغیر کے پرعزم مسلمانوں کی طویل جدوجہد کا ثمر ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے مظالم سہے، ان کے پیدا کردہ مسائل، تکالیف اور رکاوٹوں کا سامنا کیا، ہر طرح کی سختیاں برداشت کیں، اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر دیا۔ پاکستان ان لاکھوں مسلمانوں کی بے مثال قربانیوں کا پھل ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا۔ اب ہماری نسل پر ان کا یہ قرض ہے اور ہم سب پر یہ فرض ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں
ذاتی مفادات کو بھلا کر قومی مفادات کو اولیت دیں، باہمی اختلافات و انتشار کو بھلا کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہماری نسل پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کریں تاکہ اس کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ عزیز طلباء، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 5 درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کالم کی ایک طرف میں نے الفاظ لکھ دیے ہیں اور دوسری طرف انہی الفاظ کے مطابق جملے بھی لکھ دیے ہیں، جس طرح کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پہلا لفظ ہے پنچھی، اس کا جملہ بنے گا موسم بہار کا آغاز ہے، باغوں میں پنچھی چہچہا رہے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے جھرمٹ، اس کا جملہ بنے گا دلہن اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ تیسرا لفظ ہے دھن، اس کا جملہ بنے گا قائد اعظم اپنی دھن کے پکے تھے۔ چوتھا لفظ ہے مرکز، جس کا جملہ بنے گا اسلامی خلافت کے خاتمے سے مسلمانوں کا مرکز ختم ہو گیا۔ اس کے بعد لفظ دکھ، اس کا جملہ بنے گا کسی کو دکھ نہ دو۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔